ناظرین، ایک طرف ماریا کو گھر سے نکالنے کے لیے شارق کا غصہ آخری حد تک پہنچ چکا ہے، دوسری طرف عافیہ اور احمر کے رشتے میں بھی غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اب فہد اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھانے کی تیاری میں ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جس کے بعد صرف ماریا کی زندگی ہی نہیں، پورے گھر کا سکون ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شارق ماریا کو ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دے گا یا عافیہ پہلی بار اپنے گھر والوں کے سامنے اس کے حق میں کھڑی ہو جائے گی؟ ناظرین، آنے والی قسط کے ٹیزر میں سب سے پہلے نازنین کے ہونے والے بچے کے حوالے سے انتہائی افسوسناک صورتحال دکھائی گئی ہے۔ نازنین کا حمل ضائع ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کی طرح اس نقصان کا ذمہ دار بھی ماریا کو ٹھہرانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ ماریا کا تو اس میں کوئی قصور نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن اس حادثے کے بعد شارق کا غصہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ماریا کو گھر میں رکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا اور صاف اعلان کر دیتا ہے کہ وہ اب ماریا کو اس گھر میں کبھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ شارق غصے میں ماریا کو بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالنے لگتا ہے۔ اسی دوران ماریا کے فون پر عافیہ سے بات ہو چکی ہوتی ہے اور ماریا انتہائی پریشان ہوتی ہے، اسی لیے عافیہ بھی آفس سے جلدی گھر پہنچ جاتی ہے۔ سعدیہ بھی وہاں پہنچتی ہے اور پھر احمر بھی اپنی بہن کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے۔ لیکن شارق کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ احمر اسے ماریا کے ساتھ ایسا کرنے سے روکتا ہے تو بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ شارق احمر کا گریبان تک پکڑ لیتا ہے اور دونوں بھائیوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ گھر کے باقی لوگ بھی پریشان کھڑے ہوتے ہیں جبکہ عافیہ آگے بڑھ کر احمر کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ شہیر بھی عین اسی وقت وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ عافیہ کو روک لیتا ہے کہ تم اس لڑائی میں مت پڑو، کیونکہ غصے میں شارق احمر کا لحاظ نہیں کر رہا تو وہ عافیہ کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شہیر کی یہ بات بظاہر درست لگتی ہے، لیکن ناظرین جانتے ہیں کہ اسی شہیر نے اپنی بیٹی سے اپنی اصل حقیقت ابھی تک چھپا رکھی ہے۔ دوسری طرف شہیر کو اب بھی یہ شکایت تھی کہ احمر نے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شہیر بیمار تھا ہی نہیں، اس نے بیماری کا ڈرامہ کیا تھا، عافیہ کو بزنس میں الجھایا اور فہد کو اس کے قریب رکھنے کا پورا منصوبہ بنایا۔ اب عافیہ کی وجہ سے آفس میں ایک اہم میٹنگ بھی مس ہو جاتی ہے۔ شہیر کو غصہ آتا ہے اور وہ فہد سے پوچھتا ہے کہ آخر ایسی کون سی ایمرجنسی تھی کہ عافیہ کو اہم میٹنگ چھوڑ کر جانا پڑا۔ فہد بھی فوراً یہی اندازہ لگاتا ہے کہ گھر میں ضرور کوئی بڑا مسئلہ ہوا ہوگا۔ پھر شہیر فہد سے نازنین کے ساتھ رابطہ کرنے کا کہتا ہے کیونکہ نازنین اسے گھر کے حالات کی تمام خبریں دیتی رہتی ہے، لیکن نازنین چونکہ اس وقت ہاسپٹل میں تھی اور اس کا فون بند تھا۔ یہاں شہیر کے ذہن میں ایک نیا خیال آتا ہے کہ کیوں نہ خود عافیہ کے گھر جایا جائے، اس طرح اسے گھر کے مسئلے کا بھی پتہ چل جائے گا اور احمر کے سامنے یہ بات بھی آ جائے گی کہ جس شخص کی طبیعت پوچھنے وہ نہیں آیا وہ خود اس کے گھر چل کر پہنچ گیا۔ یوں احمر پشیمان ہو جائے گا۔ لیکن اصل دلچسپ بات یہ ہے کہ شہیر وہاں جا کر جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کے اپنے منصوبوں کو بھی مزید پیچیدہ کر دیتا ہے۔ اب دوسری طرف ماریا کی حالت دیکھ کر واقعی ہی افسوس ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنی زندگی کے اتنے بڑے صدمے سے گزر رہی ہے، دوسری طرف اسے مسلسل یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور اس کا دماغی توازن اب درست نہیں، اور اب نازنین کے نقصان کے بعد شارق نے جیسے ماریا کو اپنا دشمن ہی سمجھ لیا ہے۔ ایسے میں بہت ممکن ہے کہ شارق صرف ماریا کو گھر سے نکالنے پر ہی نہ رکے بلکہ اس کے خلاف پولیس کیس بھی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا ہوا تو ماریا کی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں اور سعدیہ اور حمزہ کے لیے بھی ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہاں سے کہانی ایک اور دلچسپ موڑ بھی لے سکتی ہے۔ عافیہ جب ماریا کی یہ حالت دیکھے گی تو ممکن ہے اس کے ذہن میں دوبارہ یہ خیال آئے کہ ماریا کی زندگی میں کسی اچھے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے۔
تاکہ اسے دوبارہ زندگی شروع کرنے کا موقع مل سکے، اور یہی وہ موقع ہوگا جس کا فہد کافی عرصے سے انتظار کر رہا ہے۔ ممکن ہے عافیہ خود فہد سے اس کی گرل فرینڈ کے بارے میں پوچھے، کیونکہ اسے پہلے بھی یہ غلط فہمی تھی کہ فہد جس کے لیے گولڈ اور ڈائمنڈ کا بریسلٹ خرید رہا ہے شاید وہ اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے۔ فہد ظاہر ہے یہی کہے گا کہ میری زندگی میں تو کوئی گرل فرینڈ ہے ہی نہیں، اور اگر عافیہ اسی موقع پر فہد سے ماریا کے بارے میں بات کر بیٹھتی ہے تو فہد کے لیے اس سے بہتر موقع اور کیا ہوگا۔ وہ عافیہ کے مزید قریب ہونے کے لیے اور اس کا اعتماد جیتنے کے لیے ماریا سے شادی کی حامی بھی بھر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو ماریا کے لیے یہ ایک نئی آزمائش ہوگی، کیونکہ اگر بعد میں اسے معلوم ہوا کہ فہد نے اس کے ساتھ رشتہ صرف عافیہ کے قریب ہونے کے لیے بنایا تھا تو ماریا کو ایک بار پھر دھوکے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ناظرین، سب سے بڑا راز ابھی بھی پردے کے پیچھے ہے، اور وہ راز ہے نازنین اور فہد کا رابطہ۔ نازنین مسلسل فہد کے ساتھ مل کر عافیہ اور احمر کے رشتے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے۔ دوسری طرف فہد بھی اسی کھیل میں شہیر کے ساتھ شامل ہے، لیکن جس دن شارق کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کی بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی، اس کے ساتھ ہوٹلوں میں کھانے کھاتی تھی، اس سے مہنگے تحفے تحائف لیتی تھی اور چھپ چھپ کر اس کے منصوبوں کا حصہ بنتی رہی، تو شارق کا رد عمل یقیناً دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ نازنین کی وہ چوری شدہ گولڈ کی چوڑیوں کا راز بھی ابھی باقی ہے۔ اگر ان چوڑیوں کی رسید، تاریخ اور ماریا کے زیور کی چوری آپس میں جڑ گئے تو نازنین اور اس کی ماں کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ انتظار اس لمحے کا ہے جب عافیہ کے سامنے شہیر کی حقیقت کھلے گی، جس دن اسے پتہ چلے گا کہ اس کے والد یوکے میں علاج نہیں کروا رہے تھے بلکہ دبئی میں اپنی زندگی انجوائے کر رہے تھے، اور بیماری کا پورا ڈرامہ صرف اس لیے کیا گیا کہ عافیہ بزنس میں زیادہ وقت لگائے، احمر سے دور ہو اور فہد کو اس کے قریب رہنے کا موقع ملے۔ اس دن عافیہ کو اپنے شوہر کی وہ تمام باتیں یاد آئیں گی جنہیں وہ اب تک غلط سمجھتی رہی۔ تب شاید عافیہ کو احساس ہو کہ احمر اس کے والد کے بزنس میں شامل ہونے سے کیوں ڈرتا تھا اور فہد سے اسے دور رہنے کا مشورہ کیوں دیتا تھا، اور یہی وہ مقام ہوگا جہاں کہانی اصل موڑ لے سکتی ہے۔ کیا عافیہ اپنے ہی باپ اور فہد کی سازش سمجھ پائے گی؟ کیا ماریا کو فہد کے ذریعے ایک نئی زندگی ملے گی، یا یہ بھی ایک نیا دھوکہ ثابت ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر جب شارق کو نازنین اور فہد کے تعلق کا سچ معلوم ہوگا تو کیا وہ اپنی بیوی کو معاف کر پائے گا، یا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ اب لگتا یہی ہے کہ اس گھر میں اصل جنگ ماریا کو گھر سے نکالنے کی نہیں رہی، بلکہ ہر کردار کا چھپایا ہوا سچ سامنے آنے والا ہے، اور جس دن یہ راز ایک ایک کر کے کھلنے شروع ہوئے شاید سب سے زیادہ حیران خود عافیہ نہیں بلکہ وہ لوگ ہوں گے جو آج اسے اپنی چالوں میں پھنسا ہوا سمجھ رہے ہیں۔